बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, ये इस वक्त सवाल है जो ज़ुबान ज़द आम है। मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग के आखिर में कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा, लेकिन उससे पहले इस सारे प्रोसेस को ज़रा डिस्कस करते हैं कि अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए मुतअद्दिद नाम सामने आए थे हुकूमत पंजाब की जानिब से और पंजाब की अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कुछ नाम तजवीज़ किए थे, कुछ हमज़ा शहबाज की जानिब से तजवीज़ किए गए, लेकिन उन नामों में से किसी नाम पर इन दोनों शख्सियात का इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका। उसके बाद मामला आ गया पार्लिमानी कमेटी के सामने। आइन की रूह से जब वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफ़ाक़ ना हो तो तीन अफराद पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है जो फैसला करती है कि निगरान वज़ीर आला कौन होगा। अब इस कमेटी के सामने जो नाम पेश किए गए, पहले तीन नाम थे, उनमें से कम कर दिया गया एक नाम, और दो नाम दोनों पार्टियों ने इस कमेटी के सामने रखे। जो चौधरी परवेज़ इलाही यानी हुकूमत की पार्टी थी, उसने नवीद अकरम चीमा साहब का नाम दिया और अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम दिया। नवीद अकरम चीमा साहब साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, पंजाब में और मरकज़ में अहम पोस्टों पर रहे हैं, और अहमद नवाज सुखेरा साहब अभी तक वो सर्विस में हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। ये दो नाम दिए गए, और जो अपोजिशन की जानिब से नाम दिए गए उनमें एक नाम था अहद चीमा का। अहद चीमा ये भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े मोतमद ख़ास समझे जाते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जिन ब्यूरोक्रेट्स पर भरपूर तकिया करते थे, अहद चीमा उनमें सर फहरिस्त हैं। उन्होंने नैब की जेल भी काटी शहबाज शरीफ साहब के साथ, और करप्शन के वो इल्ज़ामात जो शहबाज शरीफ पर लगे वही इल्ज़ामात अहद चीमा पर भी लगे थे। दूसरा नाम जो तजवीज़ किया था अपोजिशन ने, वो मोहसिन नकवी साहब का है। मोहसिन नकवी साहब एक नामवर जर्नलिस्ट हैं और एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। 24 और सिटी 42 और 21 ये उनके न्यूज़ चैनल्स हैं, सिटी 42 अखबार भी उनका है। तो वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले वो CNN में बड़ा अरसा खुद काम करते रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना मीडिया हाउस बनाया और एक कामयाब मीडिया हाउस चला रहे हैं। उनके बारे में एक परसेप्शन ये है कि वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, अगरचे उनके चौधरी बरादरान के साथ भी बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं और अब भी हैं। चौधरी बरादरान के साथ उनके बड़े घरेलू किस्म के मरासम हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, उनके साथ भी उनका एक फ्रेंडली माहौल है। और ये जो मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया गया था, ये आसिफ अली जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया, जिस पर एग्री किया था मुस्लिम लीग नून ने भी। तो अब ये चारों नाम डिस्कस हुए आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में, लेकिन इन नामों में से किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी का टाइम गुजर चुका है, तकरीबन रात 10:10 तक उनके पास आज रात का टाइम है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम नाकाम हो गए हैं और हम किसी इत्तफाक के राय पर नहीं पहुंच सके। अहद चीमा जो नून लीग के हैं, उन्होंने जो नाम दिया इस पर फितरी तौर पे जो एतराज़ बनता था वही किया हुकूमत ने, और उन्होंने कहा कि ये तो क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस हैं, और शहबाज शरीफ साहब के डाई हार्ट जो है वो उनके मानने वाले पैरोकार, दोस्त, मतहत, सबऑर्डिनेट जो भी आप कह लें वो हैं। तो इसलिए फितरी तौर पर बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चौधरी परवेज़ इलाही अहद चीमा के नाम पर मुत्तफिक हो पाते। इसी तरह दूसरी साइड पे जो अहमद नवाज सुखेरा हैं, उनके बारे में ये एतराज़ उठाया गया कि वो तो इस वक्त भी सर्विस में अभी तक रिटायर नहीं हुए, और जो सरकारी मुलाजम हो वो तो एलिजिबल ही नहीं है कि वो कोई पब्लिक ओहदा संभाल सके। तो इस पर भी एतराज़ अपोजिशन की जानिब से किया गया। नवीद अकरम चीमा साहब पर सच इस तरह का कोई एलिगेशन तो नहीं, लेकिन कहा गया कि उनकी भी रिश्तेदारियां हैं, जाट होने की वजह से उनके साथ भी उनका भी चौधरी बरादरान के साथ एक ताल्लुक शो कराते हुए बहरहाल ये अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानब पे जो हुकूमती पार्टी है उसने अहद चीमा को मुस्तरद किया, और मोहसिन नकवी साहब के बारे में वही बात कही गई कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी समझे जाते हैं, हालांकि वो चौधरी बरादरान के साथ भी उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
تو یہ تو رہی اب تک کی صورتحال کہ اب تو اس معاملے پہ ڈیڈ لاک ہو گیا پارلیمانی کمیٹی میں، اور پارلیمانی کمیٹی نے میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ اب معاملہ ان کے بس سے نکل چکا ہے۔ اب یہ چیف الیکشن کمیشنر اس کا تقرر کریں گے، پنجاب کے الیکشن کمیشنر نہیں، چیف الیکشن کمیشنر جو مرکز کے ہیں وہ تقرر کریں گے، یعنی اسکندر سلطان راجہ صاحب۔ اب اس میں ایک دلچسپ صورتحال پہلے ہی پیدا ہوگی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر تک بات گئی اور چیف الیکشن کمیشنر نے وزیر اعلیٰ کا اعلان کیا تو وہ نہیں مانیں گے اس کو، اور وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ یہ اسی طرح کی بات ہی ہے جس طرح عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشنر کو بھی نہیں مانتے، وہ کسی اور ادارے کو بھی نہیں مانتے، وہ اسی کو مانیں گے جو ان کی بات کرے گا، جو ان کے فیور میں بات کرے گا اسی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ بلکہ وہ تو الیکشن بھی وہ مانیں گے جس میں وہ جیتیں گے، جس الیکشن میں وہ نہ جیتے تو وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوگا۔ تو یہ چودھری صاحب نے چونکہ تازہ پارٹی جوائن کی ہے، تحریک انصاف جوائن ہی کر لی ہے، اب تو باقاعدہ اس کا رسمی اعلان ہونا باقی ہے، تو اس لیے اب ان پہ بھی عمران خان صاحب کا رنگ پوری طرح چڑھ گیا ہے۔ لیکن بہرحال چودھری صاحب بے شک جو مرضی کہتے رہیں، اب تو اسکندر سلطان راجہ ہی اناؤنس کریں گے وزیر اعلیٰ کا نام، اور اسکندر سلطان راجہ صاحب جب اناؤنس کریں گے تو انہی چاروں ناموں میں سے ہی کریں گے، کوئی اپنی طرف سے وہ نام ایڈ نہیں کر سکتے، انہی چاروں میں سے کسی ایک کو وہ اناؤنس کریں گے، اور وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا تمام امیدواروں کا سی وی کہہ لیں آپ، ڈسکس ہوگا وہاں پہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز ڈسکس ہوگی ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نوید اکرم چیمہ صاحب کے بارے میں اور احمد نواز سکھیرا صاحب کے بارے میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ جو حکومت کے امیدوار ہیں وہ ڈسکشن میں آئیں گے۔ تو احمد نواز سکھیرا صاحب پہ تو کاٹا لگ جائے گا فوری طور پہ کہ وہ سرونگ بیوروکریٹ ہیں، اور سرونگ بیوروکریٹ تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، یہ آئین میں بھی اس حوالے سے صراحت کے ساتھ بات موجود ہے، اس لیے ان کے نام پہ تو کاٹا لگ جائے گا۔ اب آ گئے نوید اکرم چیمہ صاحب۔ نوید اکرم چیمہ صاحب کے بارے میں ایسا کوئی ایلیگیشن نہیں، سیریس ایلیگیشن نہیں ہے جس کو وہ ایڈریس کرے الیکشن کمیشنر، یا جس پہ وہ انگلی اٹھائے اور ان کو ریجیکٹ کر دے، ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں۔ ہاں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ وہ بھی جاٹ ہیں، چودھری بھی جاٹ ہیں اور ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو اسی طرح کی رشتہ داریاں ان کی مسلم لیگ نون کی جو کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ساحرہ افضل تارڑ کے بھی عزیز ہیں، تو یہ اگر عزیز داری والی بات ہوئی تو وہ تو دونوں سائیڈوں پہ یکساں ہیں۔ اب یہ نوید اکرم چیمہ صاحب اس سائیڈ پہ بچ گئے، اور دوسری سائیڈ پہ اب آ جائیں، وہاں پہ آئے گا احد چیمہ صاحب۔ تو احد چیمہ صاحب پہ بھی کاٹا لگ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر بھی یہ سمجھے گا کہ اگر احد چیمہ کا اناؤنس کرتے ہیں تو بہرحال وہ بے شک وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں یا جو بھی ہوئے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ ایک طرح سے مکمل طور پر بریکٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں بیوروکریسی میں بھی، پولیٹیشنز میں بھی، میڈیا میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے پکے ٹھکے قریبی بندے ہیں۔ تو اس لیے اب ایک اتنا جو ڈائی ہارٹ ورکر قسم کا بیوروکریٹ ہو نون لیگ کا، تو اس کو اگر نومینیٹ کر دینے سے تاثر یہی جائے گا کہ یہ تو خاص طور پر نون لیگ کو فیور دی گئی ہے، اس لیے الیکشن کمیشنر گریز کرے گا اس احد چیمہ صاحب کا نام لیتے ہوئے، تو میرا خیال ہے اس پہ کاٹا لگ جائے گا۔ اب آگے جائیں گے محسن نقوی صاحب۔ تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں بھی ایسی کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے ان کو ریجیکٹ کیا جا سکے۔ تو یہ دو مقابلے میں دو ڈراپ ہو گئے اور دو رہ جائیں گے، باقی محسن نقوی صاحب رہ جائیں گے اور نوید اکرم چیمہ صاحب رہیں گے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی فال کسی کے نام نکلے گا، اور یہ صرف الیکشن کمیشنر نے ذاتی ثوابدید تو ذاتی ہے اس کی، لیکن یہ صرف ذاتی ثوابدید پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ بھی لیا جائے گا۔ انپٹ نہیں لیا جائے گا بلکہ اسٹیبلشمنٹ انپٹ دے گی اس پہ، اور دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے پھر اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ کون ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ریلیکس فیل کرے گی، اور اسی کا نام ہی پھر فائنل ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی اگر جائزہ لیں تو نوید اکرم چیمہ صاحب چونکہ ٹاپ بیوروکریٹ رہے ہیں، تو ان کو ایک حکومت کا نظم و نسق چلانے کا ایک تجربہ ہے، وسیع تجربہ ہے۔
ظاہر ہے جب آپ بیوروکریسی میں اہم سیٹوں پہ تعینات ہوتے ہیں تو آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک مکمل رابطہ رہتا ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو بھی سمجھتے ہیں، پھر وہ ان کے موڈ اور مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، پھر آپ نے سول گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے ایک طرح کا ریلیشن رکھتے ہوئے اپنے سروس بھی کرنی ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی رکھنا ہوتا ہے، سول گورنمنٹ کو بھی راضی رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ نوید اکرم چیمہ صاحب کا اس معاملے میں وسیع تجربہ ہے، وہ چونکہ کام کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سول بیوروکریسی کے ساتھ، سول گورنمنٹ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ ان دونوں میں اگر کمپیریزن اسٹیبلشمنٹ کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ تو میرا خیال جائے گا نوید اکرم چیمہ کے حق میں، لیکن دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی اینٹی نہیں ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے کوئی اس طرح کا کبھی مارکہ آرائی کرنے کی کوشش کی ہے بطور جرنلسٹ بھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلے جائیں، لیکن بہرحال ان کے ادارے میں کچھ ایسی شخصیات بھی پروگرام کرتی رہی ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ کبھی ناراض ہوتی ہے اور کبھی خوش ہوتی ہے، تو یہ تو ایک ان کی جاب ہے، ان کا ادارہ ہے، پلیٹ فارم ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو ڈیل کرنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو محسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن ان کا گورننس کا کوئی ایسا سچ ایکسپیرینس نہیں ہے جس طرح کا نوید اکرم چیمہ صاحب کا ایکسپیرینس ہے، اس طرح کا ان کا گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اگر یہ ساری چیزیں دیکھی گئی تو مقابلہ تو نیک ٹو نیک ہے، لیکن قرۂ فعال اسی کے نام نکلے گا جس پہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ متفق ہوں گے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب اور نوید اکرم چیمہ میں سے ایک بندے کا انتخاب ہو جائے گا، زیادہ امکان یہ ہے کہ نوید اکرم چیمہ کا انتخاب ہو جائے۔ تو یہ تھی وہ صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے تجزیے اور خبر کی صورت میں رکھ دی ہے۔ مزید سیاسی حالات جیسے جیسے کروٹ لیں گے تو آپ کی خدمت میں تازہ خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔